اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، درود شریف اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کے پہلے جملے انا عند ظنی عبدی بھی، مطلب بندہ میرے بارے میں جیسا یقین قائم کرے گا تو میرا معاملہ اس کے ساتھ بالکل اسی یقین کے مطابق ہوگا۔ اسی حدیث کے آخری حصے میں فرمایا، اس کا مطلب جب بندہ مجھے خلوت یعنی تنہائی میں اس طرح یاد کرتا ہے کہ اس کے اور میرے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی، میری عنایت بھی اس کے ساتھ مخفی طور پر یعنی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے، یعنی تعلق باللہ کا شرف عطا ہوتا ہے، اور یہی ذکر کا مقصود بالذات ہے، اور یہی اسی لیے انسان کو ذکر کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے۔ فارسی شعر ایماں میان عاشق و معشوق و رمزیست، کرامن کاتبین راہم خبر نیست، اور جب بندہ جلوت میں دوسروں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس بندے کے ساتھ اپنے تعلق، اس کی قبولیت کا ذکر فرشتوں کے سامنے بھی کرتا ہوں، جس کے بعد وہ بندہ یا بندی فرشتوں میں مقبول اور محبوب ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جمدان پہاڑ پر سے گزر ہوا تو آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ پہاڑ جمدان ہے۔ مفردون سبقت لے گئے، عرض کیا گیا مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جمدان کے پہاڑ پر گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی، یہ ظاہر ہوئی، اللہ نے ظاہر کی کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے بندے بندیاں ہیں انہوں نے قبول و رضا کے بڑے مقامات حاصل کر لیے اور وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ مفردون کے لغوی معنی ہیں اپنے آپ کو سب سے الگ اور اکیلا اور ہلکا پھلکا کر لینے والے، یعنی دنیاوی الجھنوں سے ہلکا کر لینے والے وہی بندے ہیں جن کا یہ حال ہے اور جنہوں نے ہر طرف سے کٹ کر اللہ جل جلالہ کو اپنا قبلہ و مقصود بنا لیا ہو۔ دوسرے تمام اعمال کے مقابلے میں ذکر اللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہوں اور تمہارے درجوں کو دوسرے اعمال سے زیادہ بلند کرنے والے ہوں، اور راہ خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہو، اور اس جہاد سے بھی تمہارے لیے اس میں خیر ہو جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں، شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تشریح حدیث کی یہ ہے کہ یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت ولی ذکر اللہ اکبر کی تشریح و تفسیر ہے۔ بے شک ذکر اللہ اس لحاظ سے کہ وہ اصلاً و بالذات مقصود اعلیٰ ہے اور اللہ کی رضا تقرب کا سب سے قریبی ذریعہ ہے اور دوسرے تمام اعمال سے بہتر اور بالا تر ہے، اور یہ اس کے منافی نہیں کہ کسی خاص حالت میں اور کسی ہنگامی موقع پر صدقہ اور انفاق لوجہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا جہاد و قتال سے فی سبیل اللہ کو زیادہ اہمیت ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے افضل ہو اور اہم ہو اور دوسرے اعتبار سے کوئی دوسرا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں میں کون یعنی کس عمل کو
کرنے والا سب سے افضل ہے، اور قیامت میں کس کو اللہ کے یہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں، یعنی افضلیت اور قیامت میں درجے کی بلندی انہیں کے لیے ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندے سے بھی اونچا ہے جو سر با کیف ہو کر ہتھیلی پر جان رکھتے ہوئے جان دینے والا ہو راہ خدا میں جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فرمایا اگر کسی بندے نے دشمنان حق کی صفوں میں گھس کر تلوار چلائی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر خون میں شرابور یا تربتر بھیگا ہوا ہو گیا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجے میں اس سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذکر کی اس اہمیت کو جو ہے پوری طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ان قریب سے باتیں ہمارے علم میں مطالعے میں آتی چلی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے ثقل ہے، ثقل مانے چمکانے والی چیز، اور قلوب کی ثقل یعنی اس کی صفائی کا خاص مسئلہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں، جس کا کرنے والا ایسی جاں بازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ تشریح اصل حقیقت یہ ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلے میں ذکر اللہ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے، ولی ذکر اللہ اکبر بندے کو اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت اور شرف ذکر کے وقت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا۔ بات شرط یہ کہ ذکر عظمت اور محبت اور خشیت اور دل کی توجہ اور گہرائی کے ساتھ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ حدیث قدسی انا جلیس من ذکرنی وانا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بہ شفاعتہ، میں اپنے ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس کا ہم نشین رہتا ہوں۔ انا عبدی بھی شفاعتہ اور اس کے لب میرے ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں تو بس اس کے بالکل پاس اور ساتھ رہتا ہوں۔ بہرحال قرآن حدیث کے ان واضح نصوص کا مدعا یہی ہے کہ تمام اعمال صالح میں ذکر اللہ ہی افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے اور اس کے قرب اور رضا کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ میں قسط میں انشاءاللہ مزید اور جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔